السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم چڑیا گھر کی سیر مضمون جو ہے اس کو پورا کریں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ کنگارو کے پیٹھ پر ایک تھیلی بنی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے بچے کو رکھ کر تیزی سے بھاگ سکتا ہے۔ کنگارو کو گیہوں بہت زیادہ پسند ہے، وہ نرم سبزیاں، پھل، پتیاں وغیرہ کھاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا چلو آگے چلیں۔ آگے بڑھے تو سفید شیر دکھائی دیا۔ حامد کے ابا نے بتایا یہ سفید شیر ہے، یہ ریوا کے جنگل میں پایا جاتا ہے جو کہ مدھیہ پردیش میں ہے۔ دیکھو اس کے رہنے کے لیے کتنی لمبی چوڑی اور اونچی باڑ بندی گئی ہے۔ اس میں لمبی لمبی گھاس اور پیڑ ہے۔ وہ دیکھو تالاب بھی ہے۔ گرمی لگنے پر یہ تالاب میں جا بیٹھتا ہے۔ ایک بڑا سا پنجرا بھی اس کے لیے بنا ہوا ہے۔ شیر گوشت خور جانور ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد شیر کسی پیڑ کے نیچے آرام سے سو جاتا ہے۔ حامد اور اس کی بہن اپنے ابا سے سوال کرتی ہے جانوروں کے بارے میں۔ اب یہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کی جو ابا ہے ان کو سفید شیر ان کو دکھائی دیتا ہے اور یہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ وہ دیکھو سفید شیر ہے، یہ ریوا کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے جو کہ مدھیہ پردیش میں ہے، اور اس کے رہنے کے لیے ایک لمبی چوڑی اور اونچی باڑ بندی گئی ہے، اور گھاس اور پیڑ بھی ہے وہاں پر، اور اس کے لیے تالاب بھی بنایا گیا ہے۔ جب اس کو گرمی لگتی ہے تو یہ جا کر تالاب میں بیٹھ جاتا ہے، اور ایک بڑا سا پنجرا بھی بنا ہوا ہے اس کے لیے۔ شیر جو ہے ایک کارنیورس اینیمل ہے، ایک مطلب گوشت خور جانور ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد شیر کسی پیڑ کے نیچے جا کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے جب اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ابا جان ذرا ادھر دیکھیے، وہ بندر کی شکل کا کون سا جانور ہے؟ حامد کی بہن نے پوچھا۔ اب حامد کی بہن یعنی ان کی بیٹی ان سے سوال کرتی ہے کہ وہ بندر جیسا دکھنے والا جانور کون ہے؟ یہ چمپینزی ہے۔ چمپینزی ایک طرح کا بندر ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا، یہ ٹھنڈے ملک سے لایا گیا ہے۔ اسے گرمی بہت ستاتی ہے، اس لیے اس کے پنجرے کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے۔ چمپینزی پھل اور سبزیاں کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا۔ اسے دودھ اور روٹی بھی دی جاتی ہے۔ چمپینزی کو دن میں کئی بار کھانا دیا جاتا ہے۔ اب ان کی بیٹی ان سے سوال کرتی ہے کہ یہ بندر کی شکل کا دکھنے والا یہ کون ہے؟ ان کے ابا ان سے کہتے ہیں کہ یہ چمپینزی ہے، یہ چمپینزی ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ سرد ملک کا رہنے والا ہے جیسے کہ سائبیریا وغیرہ، تو اسے گرمی بہت ستاتی ہے، اسی لیے اس کے پنجرے کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے۔ چمپینزی پھل اور سبزیاں کھاتا ہے، یہ گوشت نہیں کھاتا، اس کو روٹی اور دودھ بھی دیا جاتا ہے، اور چمپینزی دن میں کئی بار کھانا کھاتا ہے۔ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک بندر کٹہرے میں اچھل کود کر رہا ہے۔ تھوڑی دور پر نقل اتارتے ہوئے بندر، چھلانگیں مارتے ہوئے ہرن اور چنگھاڑتے ہوئے ہاتھی بھی دکھائی دیے۔ چنگھاڑتے ہوئے مطلب ہاتھی جو جب کبھی وہ آواز کرتا ہے وہ زور سے، اس کو بولتے ہیں چنگھاڑنا، جب وہ اپنی اس سونڈ کو اوپر لے جاتا ہے۔ آگے بڑھے تو بارہ سنگھا چیتل، ریچھ اور زراف بھی نظر آئے۔ طرح طرح کی رنگ برنگی چڑیا اور طوطے دیکھ کر حامد اور اس کی بہن بہت خوش ہوئے، یعنی ان جانوروں کو دیکھ کر یہ دونوں بھائی بہن بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ چڑیا گھر سے واپس ہوتے ہوئے حامد نے اپنے ابا سے پوچھا، اگر یہ جانور بیمار ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ اب جب یہ چڑیا گھر سے واپس آ جاتے ہیں، زو سے واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر میں، تو حامد کی بہن یعنی ان کی بیٹی اپنے ابا سے سوال کرتی ہے کہ اگر یہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا۔ ان کے ابا ان کو پھر سے جواب دیتے ہیں۔ ان کے پنجروں اور کٹہروں کو روزانہ صاف کیا جاتا ہے اور سردی گرمی سے بچانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کٹہروں کو، پنجروں کو ان کی روزانہ صفائی ہوتی ہے اور سردی گرمی سے بچانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ کھانے میں مناسب غذائیں دی جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسی دوائی بھی دی جاتی ہے کہ یہ بیمار نہ پڑیں۔ پھر بھی اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو اسے جانور کے اسپتال لے جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ حامد اور اس کی بہن چھٹی کا پورا لطف اٹھا کر خوشی گھر لوٹ آئے۔ اس سبق سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی آزادی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح انسان قید میں نہیں رہنا چاہتا، اسی طرح جانور بھی قید میں نہیں رہنا چاہتا، وہ بھی آزاد رہنا چاہتا ہے۔ انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی صحت مند رہنے کے لیے مناسب غذائیں اور سردی گرمی سے بچنے کا انتظام ضروری ہے۔